قربان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کو سزا دلوانے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور یہ نظام اور یہ عدالتیں اس وقت صرف اور صرف ایک کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان کا بنیادی کام انصاف کی فراہمی ہے، لیکن یہ رات کو 10 بجے تک عدالتیں لگا کر یہ میک شور کر رہے ہیں کہ انصاف کا قتل ہو سکے، اور تحریک انصاف کے تمام وہ ورکرز، معصوم ورکرز جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جنہوں نے اپنا بنیادی حق استعمال کیا تھا، جو کہ پرامن تھے، پرامن لوگوں کو سزا دینے کے لیے اور تحریک انصاف کو مثال بنانے کے لیے یہ تمام کیسز قائم کیے گئے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو کیس اس وقت چل رہا ہے، اس کے اندر 2 گواہوں کی جو گواہی ہے، جس طرح سے وہ لی گئی اور جس طرح کے حالات آپ کے سامنے آئے ہیں کہ آئی او کہتا ہے کہ میں جہاں پر سازش رچی گئی وہاں گیا ہی نہیں ہوں۔ اگر وہاں نہیں گئے تو آپ کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ 2 پولیس اہلکار وہاں اندر تک چلے گئے؟ جتنے لوگ آپ میڈیا کے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ زمان پارک کے اندر خان صاحب تک جو ایکسس تھی وہ عام ہمارے جماعت کے ورکر تک کو نہیں تھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 لوگ اندر تک چلے گئے اور تمام گفتگو بھی سنتے رہے، اور ٹیبل کے نیچے وہ ٹیبل جس کی ہائٹ، جس کے نیچے آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی اگر چھوٹا سا چوہا بھی ہوگا تو نظر آئے گا، تو ایک پورا انسان وہاں کیسے کھڑا رہا؟ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹرز جنہوں نے زخمی پولیس والوں کے بیانات ریکارڈ کیے، ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ وہ ایک تو وقت کے اس وقوعے کے بہت بعد ان کے بیان ریکارڈ ہوئے، اور ڈاکٹرز نے ان کو ایگزامن نہیں کیا، صرف ان کے بیان کے مطابق جو انہوں نے بیان دیا انہوں نے ایز اٹ از اپنے میڈیکل رپورٹ کے اندر لکھ دیا۔ تو کیا ایسے میڈیکل رپورٹس ہوتی ہیں؟ اور اب آپ نے دیکھا کہ جو اس کیس کے تفتیشی افسر تھے وہ عمرہ پر موجود تھے، ان کے آنے کا انتظار کیا جا سکتا تھا۔ عالیہ نیلم صاحبہ کی اپنی ججمنٹ ہے جس کے اندر یہ فرماتی ہیں کہ ججمنٹ کوئی گواہ جو ہے اس کو اگر اس کی گواہی لینی ہے تو اس کو فزیکلی آنا پڑے گا، اس کو ویڈیو لنک کے تھرو نہیں بلایا جا سکتا۔ تو کس قانون کے تحت اس کو بلایا گیا اور پھر جس طرح کا حلف اس نے لیا، وہ اس کیس کی تمام حقیقت کو آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ ہم صرف سوال یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں، جو بنائی اس لیے گئی تھیں کہ دہشت گردوں کو ٹرائی کیا جا سکے گا، لیکن اس کی ساری کاز لسٹ آپ اٹھا کر دیکھیں، پورے پنجاب میں جو میجورٹی آپ کی عدالتیں ہیں، ان عدالتوں کی کاز لسٹ صرف تحریک انصاف کے خلاف کیسز سے بھری پڑی ہیں، جو کہ کسی بھی طرح سے انصاف نہیں ہے، جو کہ کسی بھی طرح سے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ میں پھر سے اپنے ججز سے، اپنی جوڈیشری سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے ضمیر کے مطابق انصاف پر مبنی فیصلے اور کارروائی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اسی طرح سے انصاف کا قتل کریں گے؟ انصاف کا قتل ہو رہا ہے، اور تحریک انصاف نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہر قسم کے ظلم اور بربریت اور فسطائیت کا مقابلہ کرتے ہوئے میدان میں ڈٹی ہوئی ہے۔ اور اس قسم کی جو کاروائیاں ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال دسمبر کی سردیوں کے اندر اڈیالہ جیل کے اندر 12 بجے تک ٹرائلز ہوئے، میں خود ان میں شریک رہا۔ تو ان ٹرائل سے، ان سزاؤں سے آپ نہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا مورائل ڈاؤن کر سکے ہیں، نہ ہمارے قائد کو جھکا سکے ہیں، اور نہ آپ تحریک انصاف کو توڑ سکے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا آخری بات کہ ہماری قوم اس وقت اس قسم کی لا قانونیت کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہم بطور قوم بہت آگے آ چکے ہیں، ہمیں انصاف کی ضرورت ہے۔ اگر انصاف ہوگا تو معاشرے کے اندر نظم و ضبط قائم رہے گا۔
ہم پرامن لوگ ہیں, ہماری تحریک پرامن ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرامن رہے. ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں, اپنی جوڈیشری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم انصاف ہوتا ہوا دکھائی تو دے. کم از کم آپ جو ایک ڈکلیئرڈ ٹائمنگز ہیں عدالتوں کی, ان کے اندر پروسیڈنگ کریں. ایسی کیا جلدی ہے کہ رات کے 10 بجے تک آپ پروسیڈنگ کرواتے ہیں اور خفیہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں, نہ میڈیا کو ایکسس دی جاتی ہے, نہ ہم وکلا کو ایکسس دی جاتی ہے. تو اس قسم کے انصاف کے ساتھ آپ لوگوں کا اس نظام انصاف سے مزید جو ٹرسٹ ہے وہ آپ ختم کریں گے. خدا را ہوش کے ناخن لیں اور اس عظیم ادارے کو جو انصاف کے نام پہ قائم ہے, جس کا مقصد انصاف کرنا ہے, اس کی جانب سے ایسے فیصلے آنے دیں جس سے لوگوں کے اندر اس ملک کے ساتھ, اس نظام کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ ہے وہ قائم رہے. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں. آپ بات کریں گی؟ جی اس طرف آپ اس طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پیچھے لاہور ہائی کورٹ کی عمارت ہے. یہ جو لاہور ہائی کورٹ کی عمارت ہے نا, اس کے دروازے کے آگے کھڑا ہو کر پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس صاحبہ, جو خود ایک عورت ہے, آپ سے انصاف طلب کرنے کھڑی ہے. بصد احترام اس قوم کی ماں ڈاکٹر یاسمین راشد, جن کا صبح میڈیکل جمع کرایا گیا تھا جیل ٹرائل میں کہ وہ بیمار ہیں اس لیے جیل ٹرائل میں نہیں آ سکتی, انصاف کے قتل عام کے لیے انہیں فوری طور پر ڈسچارج کرا کے جیل ٹرائل کے لیے لے جایا گیا, صرف اس لیے کہ ہمارے سیاسی قائدین کو سزا دی جا سکے. ساری جرا یہ بتاتی ہے کہ یہ سارے کیسز پاکستان تحریک انصاف, وزیر اعظم عمران خان, ہمارے سیاسی قائدین اور کارکنوں کے خلاف ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. ایک جماعت کو, ایک لیڈر کو دیوار سے لگانے کی وہ کوشش تھی جس میں آپ کامیاب نہ ہو سکے. جو فسطائیت کا بازار گرم کیا گیا, جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا, صرف ایک ان کیسز کے لیے, وہ سب کے سامنے, اور وہ آج بھی سلسلہ نہیں رک رہا. کہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ کو ہسپتال سے گھسیٹتے ہوئے آپ لوگ جیل کے لیے لے جاتے ہیں, کہیں اس وقت کے موجودہ سینیٹر چودھری اعجاز کے خاندان کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو ہسپتال میں ناروا سلوک کیا جاتا ہے اور جس طرح سے انہیں بھی دوبارہ جیل میں بھیجا جاتا ہے.